حسن آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج اور ریلیوں میں گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں, دفعہ 144 بھی جو ہے اس کا نفاذ بھی کیا گیا ہے. تو کیا اس طرح سے یہ مفاہمت کی پالیسی کو آگے لے کر جایا جائے گا؟ کیسے جو ہے سیاسی ڈیڈ لاک جو اس وقت برقرار ہے, کیسے اس کا خاتمہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں, باتیں سمجھائی تو جا سکتی ہیں لیکن سمجھی نہیں جاتی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی عوام کو اور ایک بیانیہ لے کے چلی تھی کہ یہ روٹ ہونا چاہیے, یہ اگر معاملات ہوں اور سیاستدان مل کے معاملات حل کر سکتے ہیں, سیاستدان آئیں اور پارلیمنٹ میں بات کریں, باہر احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, یہ اس وقت کی بات ہے جی. اور آج جب وہ یہ بات کر رہے ہیں, اپوزیشن میں ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے, ہم کسی اور شخصیات سے بات کریں گے. وہ بات کسی اور کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں نے خود حالات ایسے خراب کیے کہ اب خود جو ہے وہ بات کہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو مزاحمتی بیانیہ تھا, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چلے تھے, اس سے تو ہوا نکل گئی. وہ تو کیوں اس کی ایک بڑی ریزن ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ قیادت کا شدید بحران ہے, ان کی لیڈرشپ کا بحران ہے. پاکستان تحریک انصاف میں 8 سے 10 گروپ جو ہے بن چکے. ہر گروپ جو ہے کسی کی لائن کس سائٹ پر ہے, کوئی پی ٹی آئی کی کون سی لائن لیتا ہے, کوئی خیبر پختونخوا میں اپنا گروپ بنا کے بیٹھا ہے, کوئی ساؤتھ پنجاب میں بیٹھا ہے, کوئی سینٹرل پنجاب میں ہے, کوئی نیشنل اسمبلی میں ہے, کوئی پنجاب اسمبلی میں ہے, کوئی کس کو لے کے بیٹھا ہے. کوئی کہتا ہے میں خان سے بات کر کے آیا ہوں, عمران خان نے یہ ڈائریکشن دی اور میں یہ بات لے کے چلا ہوں. کوئی کہتا ہے بانی پی ٹی آئی سے میری بات ہوئی, انہوں نے یہ بات کی. اب یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کس کو کیا بیان دیتے ہیں, کس کو بیان دیتے ہیں, اگلے سے ملتے ہیں اس کی بات کو ڈائیورٹ کر دیتے. میں تو اس چیز کا جو ہے وہ بات میں نے کہی نہیں تھی. یہی معاملہ ہے کہ عوام بھی مایوس ہو چکی اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کر گئے. اب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے مدد مل جائے, ہمیں کوئی چھتری ملے, ہم اس کے نیچے آئے اور معاملات کہیں گنجائش پیدا ہو. لیکن بانی پی ٹی آئی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی سے بات کریں گے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے ہٹایا گیا ہمیں اسی طریقے سے واپس لایا جائے. اور اس کے مد مقابل حکومتی جو پوزیشن ہے وہ یہ بات کرتے, بلکہ آپ نے کل وہ بیان سنا ہوگا, کیا ان کا نام ہے, وہ جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں, وہ جو بات کر رہے تھے بنگلہ دیش افغانستان ہم سے بہت آگے نکل گیا اور ہم فارم 47 کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھئی یہ فارم 47 والی باتیں ہوں یا آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن والے یا حکومتی جو ہے وہ خود معاملات کے اندر گروپ بندی ہے, دھرا بندی ہے, تو یہ آپ سیاستدانوں نے خود ہی یہ معاملات کو اس پوزیشن پہ لا کے پہنچایا. پاکستان تحریک انصاف کے میرے کچھ سینئر رہنماؤں سے بات چیت ہوئی, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا خیال ہے اور مجھے لگ بھی ہے ان کے پاس معلومات درست ہے کہ جو سانیہ 9 مئی کے معاملات ہیں اس میں مزید سختی آنے والی ہے اور اس میں سزائیں بھی ہونے والی ہیں اور معاملات وہاں پہ جو ہیں وہ سخت نوعیت کی پوزیشن اختیار کرنے جا رہے ہیں. اب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر حالات بڑھ گئے اور معاملات مزید بگڑ گئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہوگی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ضمنی انتخابات میں بھی پوزیشن نہیں اس طرح کے طریقے سے نہیں ملی اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات بھی کروا لیتے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا معاملہ اپنایا جائے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نکلے اور باہر نکل کے آئیں تو پھر کچھ جو ہے وہ عوام میں اثر و رسوخ دوبارہ بڑھے, عوام میں مقبولیت دوبارہ بڑھے, جو کہ ان کا خیال ہے کہ ہماری کچھ عرصے میں مقبولیت کی پوزیشن ڈاؤن جاتی دکھائی دے رہی ہے. اب حالات یہاں پہ یہ گئے, اب وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں کہیں سے جو ہے ہماری شکایت کا ازالہ کیا جائے, ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھایا جائے. لیکن مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کر رہی ہے کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ معاملات بڑھ گئے تو پھر ہماری پوزیشن کیا ہوگی. تو یہ جو معاملات ہیں اس میں شدید نوعیت کے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں.